کہ سر سستی بہت ہو جاتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جن خوراکوں کی ہم نے بات کی سردیوں میں، یہ ظاہر تیل والی چیزیں یا تلی ہوئی اس طرح کی لیتے ہیں، اور ویسے بھی نارملی بھی ہماری ڈائٹ تھوڑی سی گرمیوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ احتیاط بھی کرتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا پورشن بڑھ جاتا ہے. اس سے کیا ہے، جسم سست، سارا دن اٹھنے کو دل نہیں کرتا، رضائی کے اندر ہی رہیں گے یا کسی بھی گرم ہیٹر یا اس کے آگے انورٹر کے آگے بیٹھے رہیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ خون کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے سردیوں میں نا. جی انسان ورکنگ، میں نے آپ کو کہا ورزش نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی واک نہیں کرتا، ایکسرسائز. پھر ہماری روٹین بڑی خراب ہے نا. رات کو ہم نا جس بیڈ پہ سونا ہے نا یا جس چارپائی پہ سونا ہے وہیں پہ کھانا منگوانا ہے. پانی تک ہم اٹھ کے خود پیتے نہیں ہیں، وہیں پہ کھانا کھا وہیں پہ سو جانا ہے، تھوڑی دیر موبائل دیکھنا ہے اور سو جانا. بالکل یہ کام چھوڑ دیں. آپ کھانا اپنی ٹیبل پہ کھائیں. کوشش کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اپنی چیزیں خود استعمال کریں. پانی شانی پیا، آپ نے جو بھی کھانا کھایا، کھانا ٹائم پہ کھائیں. رات کا کھانا جو لوگ جلدی کھاتے ہیں نا وہ بڑی جلدی اٹھتے ہیں. رات کو کوشش کریں سونے میں جلدی کریں. عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد آ کے سو جائیں. ٹھیک ہے، اب سوؤں گے نا تو آپ جلدی سو گئے ہیں، آپ کو آٹومیٹکلی 4-5 بجے جاگ آ جانی ہے. آپ پھر جب جاگ آئے قرآن پڑھیں، اذکار کریں، نماز پڑھیں، آپ فٹ ہیں. ہلکی سی صبح نماز میں اور نماز کے بعد ایکسرسائز کریں، اذکار کریں، اس سے آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی. کھانے کے لیے کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے سادہ سا جو کلیہ ہے نا، پہلا کام تو یہ ایسے لوگ نیم گرم پانی کا استعمال کریں. یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کرتا ہے. اس کے بعد اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے بیسٹ ناشتہ جو ہے وہ ہے مربع آملہ. یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. مربع آملہ کھا کے نا اوپر سے دار چینی والا دودھ پی لیں، ایکٹیو کرتا ہے. اس کے بعد سوگی بادام، خشک بادام کی گری اور میوہ، یہ کھا کے اوپر سے یا تو دار چینی والا دودھ پی لیں یا پھر لونگ دار چینی والا قہوہ پی لیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ آپ کے جسم کو ایکٹیو کر دے گا. دوپہر میں بھی کوشش کریں آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں کریلے، میتھی، پالک، ساگ ایسی چیز ہو، یا فش وغیرہ ہو، یا کالے چنے ایکٹیو کرتے ہیں. میں کالے چنے اکثر کہتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں جی حکیموں کی غذائیں مہنگی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں میں ساری چیزوں کے اوپر ٹھیک اس لیے کرتا ہوں. آپ کے پاس گنجائش کالے چنے کی تو کالے چنے کھائیں. کالے چنے بکرے سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. دیکھیں نا گھوڑوں کی خوراک کہا گیا. کالے چنے میں اکثر لوگوں کو نا جو کہتا ہے نا میرے اعصابی کمزوری یا پٹھے کمزور ہیں، یہ بھی اسی سوال کہا گیا. آپ عصر کے بعد بھنے چنے لیں، اتنے بھنے چنوں کے ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں دار چینی والا. بالکل صحیح. اللہ کے حکم سے آپ تیسرے دن کہیں گے یار میں تو ایسے جیسے پلوانی کرنے لگا ہوں، اتنا فٹنس لیول آ گیا. اس کے بعد ایک کام کیا کریں، جو ایسے افراد ہیں ان کو چاہیے وہ کالے چنے کھا لیے یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کام ضرور کریں کہ ایک تو ڈرائی فروٹ تھوڑا تھوڑا لیں. ساتھ جب نہاتے ہیں، ایسے افراد جن کے اندر سستی ہے، جوڑوں میں بھی درد ہے، پٹھوں میں بھی دل ہی نہیں کر رہا اٹھنے کو، پانی رکھیں گرم کرنا، اس میں وہ نیم کے پتے اور بیری کے پتے ڈال دیں. ٹھیک ہے، ڈال دیے. اب اس کو ابالیں. ابالنے کے بعد آپ نہانے کے لیے وہ ٹپ میں ڈالیں، اس میں 2 چمچ نمک ڈال دیں. ٹھیک ہے یار، یقین کریں یہ آپ کے پورے جسم کی ٹکور ہے. اچھا، بالوں کو چھوڑ کے بالوں کے اوپر آپ سادہ پانی لگا لیں، باقی پورے جسم پہ یہ پانی ڈالیں. یہ اتنا زبردست ہے. اگر فائدہ نہ کرے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. یہ آپ نے ڈال لیا، اب آپ نے نہا لیا. نہا جب ختم ہو گیا نا، اس کے بعد آپ سرسوں کا تیل لیں، پوری باڈی کے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے، لگا لیا. اس کے بعد اینڈ پہ صابن نہیں لگانا، پہلے لگا لیں صابن، اینڈ پہ صابن نہیں لگانا. آپ نے آئل لگا کے نا خالی گرم پانی کے 1-2 ٹپ اپنے اوپر سادہ گرم پانی کے بہا لیں. اللہ کے حکم سے آپ جتنا بھی تھکے ہوئے ہیں، جتنی مرضی تھکاوٹ ہے، آپ پانی اس طرح غسل اسی طرح کریں، کر کے نکلیں. آپ کا دل کرے گا میں آج بھاگوں، جو کام ہے آج ہی نپٹاؤں. اتنی زبردست اس سے، کیونکہ خون کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے.